أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق اللہ العظیم. کل میں نے اس آیت کا ترجمہ پچھلی ویڈیو کے اندر بیان کیا تھا. وہ لوگ جو ایمان لائے بن دیکھے بغیر دیکھے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے اس رزق میں سے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتے ہیں. اس آیت میں متقین کی 3 صفتیں بیان کی گئی ہیں. ایمان بالغیب، اقامت صلاۃ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اس کے ضمن میں بہت سے اہم مسائل آ گئے ہیں تو ان کو کسی قدر تفصیل سے بیان کیا جائے گا. پہلا مسئلہ کہ ایمان کی تعریف. ایمان کی تعریف کو قرآن کریم نے یؤمنون بالغیب یعنی کہ صرف 2 لفظوں میں پورا بیان کر دیا ہے. لفظ ایمان اور غیب کی معنی سمجھ لیے جائیں تو ایمان کی پوری حقیقت اور تعریف سمجھ میں آ جاتی ہے. کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور پر مان لینے کا نام ایمان ہے. یعنی صرف اس کے اوپر اعتماد کر کے اس کی بات کو مان لیا تو اس کو ایمان کہتے ہیں. اسی لیے محسوسات اور مشاہدات میں کسی کے قول کی تصدیق کرنے کو ایمان نہیں کہتے. مثال کے طور پر کوئی شخص سفید کپڑے کو سفید یا سیاہ کپڑے کو سیاہ کہہ رہا ہے، یعنی کہ دن کے وقت وہ کہہ رہا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے، اور دوسرا آدمی اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ سورج واقعی نکلا ہوا ہے، یا یہ کپڑا واقعی سفید ہے، یا یہ کپڑا واقعی سیاہ ہے. تو یہ اس کی تصدیق کر رہا ہے. اس تصدیق کرنے کو ہم ایمان نہیں کہیں گے. یعنی جو دوسرا جو اس کی تصدیق کرتا ہے اس سچی بات کی تصدیق کر رہا ہے، لیکن ایمان لانا نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اس تصدیق میں قائل کے اعتماد کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، بلکہ اس شخص نے اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے کہ واقعی یہ کپڑا سفید ہے، واقعی یہ کپڑا سیاہ ہے. تو اس تصدیق کو تصدیق تو کہہ سکتے ہیں لیکن اس کو ایمان کا درجہ نہیں دے سکتے، بلکہ یہ تصدیق مشاہدے کی بنا پر کی گئی ہے. اور اصطلاح شرع میں خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر مشاہدہ کے محض رسول کے اعتماد پر یقینی طور پر مان لینے کا نام ایمان ہے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر حضرت صدیق اکبر نے آپ کے اعتماد پر یہ کہا کہ آپ معراج پر گئے اور ایک لمحے کے اندر واپس آ گئے. آپ کے اوپر اعتماد کیا کہ جب ان کو ابو جہل نے کہا کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں ایک لمحے کے اندر بیت المقدس تک گیا اور بیت المقدس سے آسمان تک گیا اور 7 آسمانوں سے اوپر چلا گیا، تو کیا تم اس کی بات مان لو گے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں کہا کہ میں مان لوں گا، یا یہ نہیں کہا کہ میں نہیں مانوں گا، بلکہ کہا کہ یہ کہتا کون ہے؟ تو ابو جہل نے کہا کہ یہ تمہارا یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بلا تامل، بغیر توقف کے، بغیر کچھ سوچے کہہ دیا کہ اگر میرے نبی نے کہا ہے تو پھر میں اس پر یقین کرتا ہوں اور اس پر میں ایمان لاتا ہوں کہ واقعی ہی اگر اللہ کے پیغمبر نے کہا ہے تو سچ ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ایمان کہتے ہیں. لفظ غیر لغت میں ایسی چیز کے لیے بولا جاتا ہے جو نہ بدیہی طور پر انسان کو معلوم ہو اور نہ انسان کے حواس خمسہ اس کا پتہ لگا سکیں. یعنی کہ وہ نہ آنکھ سے نظر آئیں، نہ کان سے سنائی دے، نہ ناک سے سونگ کر
یا زبان سے چکھ کر اس کا علم ہو سکے اور نہ ہاتھ سے چھو کر اس کو معلوم کیا جا سکے، اس کو کہتے ہیں حواس خمسہ۔ تو قرآن کریم میں لفظ غیب سے وہ تمام چیزیں مراد ہیں جن کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، یعنی ان کا علم عقل کے ذریعے اور حواس خمسہ کے ذریعے نہیں ہو سکتا۔ اس میں اللہ کی ذات و صفات بھی آ جاتی ہیں، تقدیری امور، جنت دوزخ کے حالات، قیامت اور ان میں پیش آنے والے واقعات بھی، فرشتے، تمام آسمانی کتابیں، تمام انبیاء سابقین بھی، جس کی تفصیل اسی سورہ بقرہ کے آخر میں آمن الرسول میں بیان کی گئی ہے۔ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ ہم اس آیت کو بھی بیان کریں گے۔ گویا کہ یہاں ایمان مجمل کا بیان ہوا ہے اور آخری آیت میں ایمان مفصل کا بیان کیا گیا ہے۔ تو اب ایمان بالغیب کے معنی یہ ہو گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایات اور تعلیمات لے کر آئے ہیں ان سب کو یقینی طور پر دل سے ماننا۔ شرط یہ ہے کہ ان تعلیمات کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہونا قطعی طور پر ثابت ہو۔ جمہور اہل اسلام کے نزدیک ایمان کی یہی تعریف ہے۔ اس تعریف میں ماننے کا نام ایمان بتلایا گیا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ محض جاننے کو ایمان نہیں کہتے، کیونکہ جہاں تک جاننے کا تعلق ہے وہ تو ابلیس، شیطان اور بہت سے کفار کو بھی حاصل ہے، اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق کا یقین تھا، مگر انہوں نے مانا نہیں، اس لیے وہ مومن نہیں۔ دوسرا مسئلہ، اقامت کے معنی محض نماز پڑھنے کے نہیں ہے، بلکہ نماز کو ہر جہت، ہر حیثیت سے درست کرنے کا نام اقامت ہے۔ نماز کے تمام فرائض، واجبات، مستحبات اور پھر ان پر دوام، التزام، یہ سب اقامت کے مفہوم میں داخل ہیں، اور صحیح یہ ہے کہ اس جگہ نماز سے کوئی خاص نماز مراد نہیں ہے، بلکہ فرائض، واجبات اور نفلی نمازوں کو یہ لفظ شامل ہے۔ خلاصہ مضمون کا یہ ہوا، وہ لوگ جو نمازوں کی پابندی بھی قواعد شرعیہ کے مطابق کرتے ہیں اور ان کو پورے ادب سے بجا لاتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اس میں بھی صحیح اور تحقیقی بات جس کو جمہور مفسرین نے اختیار فرمایا ہے یہی ہے کہ ہر قسم کا وہ خرچ داخل ہے جو اللہ کے راستے میں کیا جائے، خواہ فرض زکوٰۃ ہو یا دوسرے صدقات واجبہ یا نفلی صدقات و خیرات ہوں۔ اس مختصر جملے میں لفظ مما رزقناہم پر اگر غور کریں تو ایک طرف یہ لفظ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ایک قوی داعیہ شریف انسان کے دل میں پیدا کر دیتا ہے، یعنی جو کچھ مال ہمارے پاس ہے یہ سب خدا کی طرف سے عطا کیا ہوا ہے اور اسی کی امانت ہے۔ اگر ہم اس تمام مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں اور اس کی رضا حاصل کریں تو یہ حق بجانب ہے اور اس میں ہمارا کوئی احسان نہیں ہے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔